سیدنا ابراہیم بن ادھم اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ اپنی توبہ کا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، بڑے شہنشاہ آدمی تھے، ہزاروں نوکر چاکر خادم غلام ہزاروں قسم کے. آپ اپنی توبہ کا واقعہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ ادھر درویشی والی لائن میں کیسے آ گئے، درویشی والی لائن کے اندر کیسے آ گئے؟ تو آپ نے اپنا واقعہ خود بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر گیا، جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے. تو آپ کہتے ہیں کہ اب شکار کر کے میں کھانے کا انتظام کر کے کھانے کے لیے بیٹھا تھا، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے. تو اتنی دیر کے اندر ایک کوا آیا، تو کوے نے میرے آگے سے ایک روٹی اٹھا کر وہ فوراً ایک طرف اڑ کے چلا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے سامنے سے کوا روٹی اٹھا کر چلا گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو تو صحیح یہ کوا جاتا کہاں ہے، کس طرف جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا، اس کوے کے پیچھے چل پڑا. تو ایک پہاڑ کے قریب جا کر، ایک پہاڑ کی اوٹ میں وہ کوا جا کر چھپ گیا، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا. اب میں گھوڑے سے نیچے اتر کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ سامنے کوا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک شخص پڑا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ کوا اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے منہ میں دے رہا ہے. تو میں دوڑ کر اس شخص کے قریب گیا، اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور پھر میں نے اسے اس کا ماجرا پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میں یہاں سے سفر پر جا رہا تھا تو مجھ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، میرا سارا کچھ لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں چھوڑ کر چلے گئے. اور 7 دن سے میں یہاں پر اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے یہاں پر پڑا ہوا ہوں اور 7 دن ہو گئے یہی کوا اسی طرح کسی نہ کسی جگہ سے روٹی لے کر آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میرے منہ میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس حالت کے اندر بھی میرے رزق کا انتظام اس کے ذریعے کر دیا ہے. تو کیونکہ رازق تو اللہ رب العالمین نے جو ہماری قسمت کے اندر جو رزق لکھا ہے وہ ضرور ملنا ہے. اب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، جتنا مال و متاع تھا سارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور پھر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کر کے بغیر کسی توشے کے، بغیر کسی زاد راہ کے پیدل حج کا ارادہ کر لیا اور ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں لیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا یہ مجھے انعام ملا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلہ ملا کہ میں ہزاروں میل پیدل سفر کر کے حج بیت اللہ کی طرف نکلا. راستے کے اندر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی. یہ اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر یہ بھروسہ کرنے کا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. حضرت سیدنا حاتم اصم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ توکل 4 طرح کا ہوتا ہے، 4 طرح کا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مخلوق پر بھروسہ رکھنا، مخلوق پر توکل کرنا، اور ایک ہے مال پر توکل کرنا، اور ایک ہے نفس پر توکل کرنا، اور چوتھا اور آخری آپ نے فرمایا کہ اپنے رب پر توکل کرنا، اپنے خالق اور مالک پر توکل کرنا. تو آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق پر توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں پر بھروسہ رکھتا ہے کہ جب تک میرے ماں باپ ہیں وہ کما رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح اگر ماں باپ ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری اولاد ماشاءاللہ کاروباری ہے، ان کا اچھا خاصا کاروبار ہے، جب تک وہ موجود ہے ہمیں کیا پریشانی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا فرمایا کہ مال پر توکل، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنے مال پر توکل کر کے بیٹھ گیا ہے کہ یہی جب تک میرے پاس یہ میرا مال پڑا ہوا ہے تب تک مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی بھوک پیاس کی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مجھے زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس اتنا سارا مال پڑا ہوا ہے. فرمایا کہ دوسرے قسم کا توکل کا یہ عالم ہوتا ہے. اور تیسری قسم جو اپنے ذات پر توکل کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، میرے پاس طاقت ہے، میری پاس جوانی ہے، میں کما کھا سکتا ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے.
فرمایا کہ یہ تینوں کے تینوں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھنے کی بجائے ان چیزوں کو رب کا شریک بنا لیا ہے، ان چیزوں کو اپنا رازق سمجھ لیا ہے، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی جوانی ان کو رزق دیتی ہے، یا ان کا مال ان کو رزق دیتا ہے، یا ان کے جو عزیز و اقارب ہیں، بزرگ ہیں یا کبانے والے ہیں، وہ اس کے رازق ہیں۔ فرمایا کہ یہ اپنے رب کی عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی یہ شرک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے کامل توکل کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، کہ اگر اسے کوئی کہتا ہے کہ تیرے پاس یہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، میرا رازق اللہ رب العالمین ہے، مجھے پالنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آج کے دور کے اندر ہمارے اندر تصور یہ ہے کہ عام طور پر جب تک ہمارے پاس منصب ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، تو ہم رزق حلال کی طرف سوچتے نہیں ہیں، جو گناہ آتا ہے ہم کر گزرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور نبی اکرم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کچھ لوگ ایسے پیش کیے جائیں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، مگر اس کے باوجود وہ جنت کے دروازے سے پھر دھتکار دیے جائیں گے۔ فرمائیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ان کو واپس لوٹا دو۔ تو صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق دے کر ہمارے ہاں مبعوث فرمایا ہے، آپ ہمیں ان لوگوں کی خصلتیں تو بتائیں، ان کی نشانیاں تو بتائیں کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ مجھے خدشہ ہے، مجھے خوف ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہیں میرا شمار بھی ان لوگوں کے اندر تو نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے جو نمازی بڑے ہوں گے، یصلون، حضور نے فرمایا کہ وہ نمازی ہوں گے، یصومون، روزے دار بھی بڑے ہوں گے، اور فرمایا کہ یقومون، رات کو قیام کرنے والے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، مگر اس کے باوجود وہ جنت کے دروازے سے پیچھے روک لیے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی جنت میں داخل ہونے کی۔ نیکیاں بڑی ہوں گی، اعمال صالحہ ان کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، نیکیاں بڑی بڑی ہوں گی، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ نیکیاں تو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ان کو کوئی گناہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا تو ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کر لیتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن جب کہیں سچ بولنے کا موقع ملتا ہوگا تو یہ جھوٹ بول لیتے ہوں گے، کبھی یہ سود کھا لیتے ہوں گے، اور کبھی فرمایا کہ رشوت کھاتے ہوں گے۔ اور ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جب تک ہمارے پاس عہدہ ہے، اختیار ہے، لوگوں سے جی بھر کے رشوتیں حاصل کرو، جی بھر کے سود کھاؤ، جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر داڑھی رکھ لیتے ہیں، پھر حج عمرے پر چلے جاتے ہیں، پھر جو ہے نا کوئی قرآن پاک کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے تو کوئی حدیث کا درس دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں، فرمایا کہ آخر عمر کے اندر جا کر یہ کام کرنا اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ جب اس کے پاس یہ سارا کچھ معاملات موجود ہیں، اس وقت اپنے اختیارات اللہ رسول کی شریعت کے مطابق استعمال کرے۔ جب اس کے پاس عہدہ ہے تو اپنے عہدے کو اللہ رسول کی شریعت کی اطاعت کے اندر استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ ورنہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، آج ہم نماز روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ہم نماز روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقل حلال یہ بھی ضروری ہے، رزق حلال یہ بھی ضروری ہے، اور دیگر جو برائیاں ہیں معاشرے کی، جھوٹ ہے اور حسد ہے، اور دیگر جو ہمارے دلوں کے اندر جس قسم کے جو گند بھرے ہوئے ہیں، ان کی صفائی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بھی ضروری ہے۔ فقط نماز روزہ کر لینا یہ بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر جو برائیاں ہیں ان سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق